السلام علیکم دوستو، میں ہوں نعمان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دی فیکٹس۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل سرزمین عرب میں کفر و شرک اور ظلم و ستم کی کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ ہر طرف فسق و فجور کے سیاہ بادل چھا چکے تھے۔ نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا انسانیت تاریکی میں ڈوب چکی تھی۔ برائی کا شعور اس قدر ختم ہو چکا تھا کہ لوگ محفلوں میں اپنے گناہوں کے فخریہ گن گاتے نظر آتے تھے۔ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان سنگ دل انسانوں میں نہ پائی جاتی ہو، مثلاً بت پرستی، شراب نوشی، قمار بازی، رہزنی، دختر کشی، قتل و غارت گیری اور جنگ و جدال ان کا نصب العین بن چکا تھا۔ یہی نہیں بلکہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ہر طرف جہالت چھا چکی تھی۔ ہر طرف سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہر شخص بارگاہ الہی میں یہی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ جلد از جلد اپنے اس آخری نبی کو مبعوث فرما جو ہمیں ان ظالموں سے نجات دلائے، جو ہمیں ان درندوں سے بچائے، جو ہمیں دوزخی زندگی سے نکال کر راہ راست پر لائے اور ان مظالم کا خاتمہ کرے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے تقریباً 500 سال بعد 571 عیسوی کو عرب کی سرزمین پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ نہ صرف عربوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظالموں کے ظلم و ستم کو ختم کیا، مظلوموں کی مدد کی اور انہیں سنگ دل انسانوں کے چنگل سے نجات دلائی۔ جس سال اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، اسی سال ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت سردار مکہ کے گھر میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ کے نور سے سارا عالم روشن ہو گیا۔ اسی رات بہت سے عجائب اور معجزات دنیا میں رونما ہوئے۔ عثمان بن ابی عاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ نے یہ بیان کیا کہ میں ولادت کی شب حضرت آمنہ کے پاس تھی۔ میں نے دیکھا کہ ستارے لٹک آئے اور حرم سے اس قدر قریب ہو گئے گویا کہ وہ زمین پر گر پڑیں گے۔ اس شب زمین کے سارے بت منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ یہ بات اہل اسلام کے علاوہ مجوسیوں کی تاریخ میں بھی ملتی ہے۔ مشکات کی ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا، اور ان سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر بہت سے معجزات نمودار ہوئے جن کا ذکر قدیم آسمانی کتب میں پہلے سے موجود تھا۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس سال سے پہلے قریش معاشی بدحالی کا شکار تھے، مگر اس سال ویران زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، سوکھے ہوئے درخت ہرے بھرے ہو گئے، قریش خوشحال ہو گئے۔ شہر مدائن میں محل کسرا پھٹ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور فارس کے آتش کدے جو پچھلے 1000 سال سے جل رہے تھے ایسے سرد پڑ گئے کہ بار بار ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی۔ وادی سادہ جو شام اور کوفہ کے درمیان میں تھی، جو کہ بالکل خشک ہوئی پڑی تھی، وہ لبالب بہنے لگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ، نان بریدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق اور مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ
اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنوں انس، ملائکہ اور چرند پرند کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب! محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ اقتدار اور غلبہ اور اطاعت میں نہ ہو۔ پھر تین اشخاص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی گئی۔ پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محل نظر آنے لگے، اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو مگی بات کی خبر دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ ختم ہو گیا۔ عرب کا دستور تھا کہ رئیس گھرانے کے لوگ اپنے شیرخوار بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے، وہ انہیں اپنے گھر لے جاتی اور انہیں دودھ پلاتی۔ ایام رضاعت ختم ہونے کے بعد وہ انہیں دوبارہ ان کے والدین کے پاس واپس چھوڑ جاتی، اور بچوں کے والدین بدلے میں انہیں انعام و کرام سے نوازتے۔ حلیمہ سعدیہ جو طائف کے نواحی قبیلہ سعد کی رہنے والی تھی، شیرخوار بچے کے لیے وہ بھی عورتوں کے ساتھ مکہ آئی تھیں۔ ساتھ والیوں نے مالداروں کے بچے لے لیے اور حضرت آمنہ کے بیٹے کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت حلیمہ کی قسمت بیدار تھی کہ یہ سعادت ان کے حصے میں آئی۔ جب حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر چلی تو اسی وقت سے برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ حلیمہ کی اونٹنی کمزوری اور لاغری کی وجہ سے چل نہیں سکتی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے ساتھ اس پر سوار ہوئے تو ایسی تیز رفتار ہو گئی کہ قافلے کی ساری سواریوں سے آگے نکل گئی، اور پھر حضرت حلیمہ کے گھر پہنچے تو وہ بھی فیض و برکات کا گہوارہ بن گیا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے گئیں تو ان کے گھر میں بھی غیر معمولی چیزیں رونما ہوئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے تو محلے کی عورتیں باقاعدہ ٹولی بنا کے حلیمہ سعدیہ کے گھر آ گئیں، اور انہوں نے کہا کہ حلیمہ تو تو بڑی امیر ہو گئی ہے، رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی۔ بڑے بڑے امیر کبیر لوگ بھی رات کو چراغ بجھا کے سوتے ہیں، لیکن تیرے گھر میں رات کو بھی چراغ جلتا ہے۔ تو تو بڑی کمزور اور غریب تھی، لیکن اب تو اتنی امیر ہو گئی ہے اور فضول خرچ ہو گئی ہے کہ رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے ان کو جواب دیا کہ آؤ میں دکھاؤں میرے گھر میں کون سا چراغ جلتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ ان عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے سارے دیے توڑ دیے ہیں، اب دیے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی روشنی اس قدر زیادہ تھی کہ دیوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، اور تمام روشنیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی روشنی کے آگے ماند پڑ جاتی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے کے قابل ہو گئے اور عمر مبارک 2 سال کی ہو گئی تو آپ حضرت حلیمہ کے بیٹوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ جنگل میں تھے، 2 فرشتے آئے، انہوں نے آپ کو چت لٹا کر سینہ مبارک ناو تک چاک کر دیا، اس میں سے دل نکال کر آب زمزم سے دھو دیا، پھر اسے سکینہ سے پر کیا۔ سکینہ پسی ہوئی دوا کی طرح عالم قدس کی کوئی چیز تھی۔ اس کے بعد دل کو سینہ مبارک میں رکھ کر شگاف کو بند کر دیا، اس سے آپ کو تکلیف کا بالکل احساس نہ ہوا۔ اس واقعے سے حضرت حلیمہ گھبرا گئیں اور انہوں نے آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس واپس مکہ پہنچا دیا۔
शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने सूरत अल आलम नशरा की तफसीर में लिखा है कि शक सदर 4 बार वाक़या हुआ। पहली बार जब आप हज़रत हलीमा के घर में थे, दूसरी बार 10 बरस की उम्र में जब आप जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाले थे, तीसरी बार क़ब्ल नुज़ूल वही और चौथी बार शब मराज के मौका पर। 6 साल की उम्र में आपकी वालदा माजिदा और 8 साल की उम्र में आपके दादा भी वफात पा गए। इसके बाद आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके चचा और बनु हाशम के नए सरदार हज़रत अबू तालब ने सर अंजाम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालब के साथ शाम का तजारती सफ़र भी इख्तियार किया और तजारत के अमूर से मुतल्लक वाकफियत हासिल की। इस सफ़र के दौरान में एक बहीरा नामी ईसाई राहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ ऐसी निशानियां देखीं जो एक आने वाले पैगंबर के बारे में कदीम आसमानी कुतब में लिखी थीं। इसने हज़रत अबू तालब को बताया कि अगर शाम के यहूद या नसारा ने यह निशानियां पा लीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को खतरा हो सकता है। चनाचा हज़रत अबू तालब ने यह सफ़र मुलतवी कर दिया और वापस मक्का आ गए। इससे मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन आम बच्चों की तरह खेल कूद में नहीं गुजरा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत की निशानियां शुरू से ही मौजूद थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। अहले सुन्नत के नज़दीक ज़्यादा रवायात 12 रबीउल अव्वल की हैं, अगरचे कुछ उलमा 9 रबीउल अव्वल को दुरुस्त मानते हैं। अहले तशरीह 17 रबीउल अव्वल को दुरुस्त समझते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा। ये नाम इससे पहले कभी नहीं रखा गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का के इलाके शाह अबी तालब के जिस घर में हुई, वो बाद में काफ़ी अरसा एक मस्जिद रही, जिसे आजकल एक लाइब्रेरी बना दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल डिस्कवर दी फैक्ट्स पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अब मैं आपको इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलूँगा। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।